گرامی قدر محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، وقت انتہائی مختصر ہے۔ مختصر وقت میں اللہ رب العالمین کے کلام پاک کی ایک آیت مقدسہ اور جناب محمد مصطفیٰ حبیب کبریا ساقی کوثر شافی معاشر امام الانبیاء بدر الدجا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمنہ کے لخت جگر عبداللہ کے نور نظر کائنات کے تاجدار مقصود کونین رحمت دو عالم سرور دو عالم سرکار دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین جناب محمد مصطفیٰ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جب نبی پاک کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہر زبان پہ بآواز بلند نکلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں، عربی مہینوں میں سے یہ چھٹا مہینہ ہے۔ جس طرح انگریزی مہینے کا یہ پہلا مہینہ جنوری، اسی طرح عربی سال جو محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ، آج جمادی الثانی چھٹا مہینہ ہے عربی کا، اور چاند کی آج 20 تاریخ ہے۔ اسی جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین امیر المومنین خلیفہ راشد خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابو بکر سب کہو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہے۔ میرے محترم دوستوں، آج کے مسلمان کو اپنے ملک کے بڑی بڑی شخصیات کے یوم وفات اور یوم ولادت کا تو پتہ ہے، لیکن خلفائے راشدین صحابہ کرام جن کی محنتوں سے، جن کی کوششوں سے، جن کی قربانیوں سے، جن کے مال و دولت سے، جن کے خون سے، جن کے مال و تن سے میرے تک آپ تک دین پہنچا، اسلام پہنچا، قرآن پہنچا، محمد مصطفیٰ کا فرمان پہنچا، ان صحابہ کے بارے میں آج مجھے اور آپ کو معلومات نہیں۔ میرے دوستو، اسی مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہے۔ مسلمان کے بوڑھے کو، نوجوان کو، مرد کو، عورت کو، پڑھے لکھے کو، ان پڑھ کو معلومات ہونے چاہیے کہ میرے صحابہ کا یوم ولادت کون سا ہے، یوم وفات کون سا ہے۔ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو جناب سیدنا ابو بکر صدیق دنیا سے وفات پائی۔ یہ کون ابو بکر صدیق ہیں؟ یہ کون ابو بکر صدیق جسے میرے نبی نے صدیق ہونے کا لقب دیا؟ دنیا میں صادق تو کئی آئیں گے لیکن صدیق کوئی نہیں آئے گا۔ صادق اور صدیق میں فرق ہوتا ہے۔ صادق وہ ہوتا ہے جسے دنیا سچا کہتی ہے، لیکن صادق کبھی کبھی بھول کر یا کبھی جان بوجھ کر کبھی کسی موقع پر جھوٹ بھی بول پڑتا ہے۔ صدیق وہ ہوتا ہے جس نے ساری زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہ ہو۔ یہ وہ ابو بکر صدیق تھے جنہیں محمد مصطفیٰ نے اپنی زبان مبارک سے صدیق کہا۔ کیوں کہا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں بیٹھے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں، اللہ کریم نے مجھے راتوں رات یہاں سے سیر کروائی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن پاک کا 15واں سپارہ پہلی آیت، رب ذوالجلال نے فرمایا، میرے پیغمبر نے کہا مجھے اللہ نے بیت اللہ سے بیت المقدس تک سیر کرائی، پھر زمین سے آسمانوں تک سیر کرائی، پھر آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک سیر کروائی، پھر اپنے ساتھ ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ نبی اور اللہ کے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا جیسے تیر کمان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ مجھے اللہ نے اتنے بڑے مقام تک لے گئے، دنیا والے جھٹلانے لگ گئے۔ ابو جہل نے کہا یہ نبی نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس زمانے میں بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک 3 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نبی ایک ہی رات میں جائے اور آئے، کیسے ہو سکتا ہے آسمانوں پر جائے اور آئے؟ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ دنیا والے جھٹلا رہے تھے، کوئی نہیں مان رہا تھا، مکہ کے سردار جھٹلا رہے تھے، پر جب ان سرداروں نے ابو بکر کو جا کر بتایا، ابھی تک ابو بکر کی اور نبی علیہ السلام کی ملاقات اس دن نہیں ہوئی تھی۔ ان مکہ کے رؤساء نے، مکہ کے جوہلاء نے، مکہ کے سرداروں نے جا کر ابو بکر کو کہا
بکر جس محمد مصطفیٰ کا تو کلمہ پڑھتا ہے، جس پہ جان قربان کرتا ہے، مال قربان کرتا ہے، اس کو اپنا آقا تسلیم کرتا ہے، نعوذ باللہ آج اس نے بڑا جھوٹ بول دیا۔ وہ کہتا ہے میں ایک ہی رات بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، آسمانوں تک گیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے حضور کی زبان سے سنا بھی نہیں تھا۔ ابو بکر نے فرمایا، پوچھا مجھے یہ بتاؤ واقعی میرے نبی نے فرمایا، میرے یار نے بتایا؟ سب نے کہا واقعی آپ کے نبی نے کہا۔ ابو بکر نے کہا ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے، اگر میرے پیغمبر نے فرمایا تو سچ فرمایا۔ آمنا وصدقنا، انہوں نے ہر بات پر آمین کہی۔ تب میرے نبی علیہ السلام نے اسی موقع پر کہا دنیا ابو بکر کو جو کچھ بھی کہے، آج کے بعد میں محمد مصطفیٰ ابو بکر کو صدیق کا لقب دیتا ہوں۔ یہ صدیق تھا، اللہ کے نبی نے صدیق کا لقب دیا، حضور نے اسے صدیق کا لقب دیا، رب ذوالجلال نے عتیق کا لقب دے دیا۔ عتیق کے معنی آزاد، ابو بکر کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا۔ نبی علیہ السلام کا یہ صحابی ہے سیدنا ابو بکر صدیق۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق تھے، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت زید بن حارثہ تھے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ اصحاب رسول نے قربانیاں دی میرے بھائیوں، آج میرے تک اور آپ تک دین اسلام پہنچا ہے۔ آج یہ دین ایسے نہیں پہنچا، خون کی ندیوں میں تیرتے ہوئے اسلام کی کشتی میرے اور آپ کے گھر تک پہنچی۔ میرا باپ مسلمان، میری ماں مسلمان، آپ کا باپ اور ماں مسلمان، گھرانہ مسلمان، ہم نے ماں کی گود میں کلمہ حاصل کیا، ہمیں کیا قدر کہ کلمہ کیا ہوتا ہے، ہمیں کیا پتا کہ اسلام پہ کیا لگا ہے؟ پوچھو اس حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جس اسلام کی خاطر اس زنیرہ کی آنکھیں نکال دی۔ پوچھو اس حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سب سے پہلے اسلام میں جس عورت کی شہادت ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو اس کو ابو جہل نے کیا کیا؟ ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھا ظالم نے، دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ سے باندھا، شرمگاہ میں درمیان میں برچھا مارا اور اونٹوں کو مخالف سمت میں چلایا، چیری گئی، پھاڑ دی گئی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی، پر محمد مصطفیٰ کا کلمہ نہ چھوڑا، اسلام